شاہنواز بانڈے اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے فارور MLA پونچھ شاہ محمد تانترے صاحب اور جموں کشمیر اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شاہ صاحب میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے کئی سالوں سے جموں کشمیر میں الیکشن نہیں ہو رہے, کیا وجوہات ہے جموں کشمیر میں الیکشن نہیں ہو رہے؟ اس کا جواب آپ کو مودی جی سے پوچھنا چاہیے. جب ان کا موڈ بنے گا تو الیکشن ہو جائیں گے. بہرحال یہ اس کے پیچھے بہت بڑی لمبی چوڑی بیک گراؤنڈ ہے, اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. بہرحال وی آر ہوپ فل دا الیکشن ول بی ہیلڈ ان نیئر فیوچر ان JNK. اس کے لیے ہمیں امید ہے. ان کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں, آپ جو BJP کے جو لیڈرز ہیں سینئر, تو انہیں ایشور کیا ہے کہ الیکشن ہوں گے. شاہ صاحب پچھلے ایک مہینے پہلے لگ بھگ ہم بات کریں گے, ایک نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ جموں کشمیر میں جو ہے اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. اس کے بعد 10 دن کے ہی بعد یہ پلان چینج ہو جاتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے, جموں کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. کیا لگ رہا ہے؟ نہیں, حالات تو ٹھیک ہیں, بہت ہی اچھے حالات ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اب یہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پردھان منتری جی, ہوم منسٹر صاحب جب بھی ان کی مرضی ہوگی, جب وہ چاہیں گے تو الیکشن ہوں گے. الیکشن کمیشن کا ہم کہتے ہیں, لیکن ان ریئل سینس میں یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جب ایگری کرے تو پھر وہ ایڈوائز کرتی ہے الیکشن کمیشن کو ان آفیشلی, تو پھر جا کر الیکشن ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے. اب بھارت کی, ہمارے ملک کی بہتری ہے اس میں کہ ہمارا جو الیکشن کا سلسلہ یہ ہونا چاہیے. شاہ صاحب اگر پونچھ کی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کریں, لوگ رو رہے اس ٹائم. اگر گاؤں میں جائیں گے کہیں سڑک نہیں ہے, کہیں پانی نہیں ہے, کہیں بجلی نہیں ہے. کیا 2014 کے بعد BJP کا یہ کہنا تھا ہر گھر نل, ہر گھر جل, پر ایسا کچھ نہیں ہے. کیا کچھ لگ رہا ہے؟ پوری کوشش ہو رہی ہے مرکز کی طرف سے, مرکزی گورنمنٹ کی طرف سے. جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں بہت ہی اچھے ہیں. فنڈس بڑے ایزیلی اویلیبل بھی ہیں. آفیسر سے بھی ہمارے اچھے ہیں. ریسنٹلی DC صاحب آئے ہیں, SSP صاحب, یہاں پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اچھے آفیسر ہیں ہمارے. مجھے کبھی بھی آفیسرز پہ گلا نہیں رہا کہ وہ کسی بھی آفیسر پہ کہ کام نہیں کر رہے ہیں, سنسیئرلی کام کر رہے ہیں. اور DC صاحب کے آنے سے تو ایک انقلاب سا آ گیا ہے یہاں پہ کافی چیزوں میں. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ پاور ہاؤس جو ہمارا تھا 1947 میں, جب اس وقت کی بات ہے جب ادھمپور, کٹھوا, بارہمولہ, اننت ناگ جیسے شہروں میں ابھی بجلی کا کوئی ویوستھا نہیں تھی, تو ہمارے پاس پونچھ میں اپنا پاور اسٹیشن تھا, اپنی بجلی تھی ہماری. تو آج تک کسی DC نے نہیں اس بارے میں بات کی. تو یہ ویژنری, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, ویژنری آفیسر ہیں. ہی ہیز ٹیکن اپ دا ایشو ود ہائر اتھارٹیز اینڈ وی آر ہوپ فل سم ریزلٹس ول کم آؤٹ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ ہے, ایک چیز کی کمی کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی فنڈس پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو جو ہوتا ہے, جو MLA ہوتا ہے, منسٹر, چیف منسٹرز, وہی پریارٹی فکس کرتے ہیں کہاں پہ کیا کام کرنا ہے. نمبر 1 تو وہ یہ کرتے ہیں. دوسرا وہ چوکیدار ہوتا ہے, ایڈمنسٹریشن کے ایک پل کا کام دیتا ہے ایڈمنسٹریشن کے درمیان, عوام کے درمیان. ان دا ایبسینس آف الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو یہ جو فنڈس ہیں پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو رہے ہیں جس ڈھنگ سے ہونے چاہیے تھے, جہاں پریارٹی فکس کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے, لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی ایڈمنسٹریشن پوری کوشش کر رہی ہے کہ کام ہو, لوگوں تک, لوگوں کو جو ڈیولپمنٹ ہو یہاں پہ. اور پھر مجھے اس لیے بھی نہیں کہنا ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک جتنی ہماری گورنمنٹس رہیں, وہ جو ان کا جو سلسلہ تھا پنچھ راجوری کے ساتھ, خاص کر پنچھ کے ساتھ تو بہت زیادہ ناانصافی ہوئی. 77 سال میں ہمیں ایک بھی کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ملا کہ جس کے لیے ہم کہتے کہ انہوں نے کچھ ہمارا کیا ہے. تو یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ اس گورنمنٹ کا جنازہ نکلا اور گورنر رول آیا. تو کم سے کم اب پنچھ کو 2 میگا پروجیکٹس ملے ہیں. ایک کا تو آپ نے سنا کہ لورن سے جو توسا میدان کیبل کار پروجیکٹ ہے, جو گنڈولا جس کو ہم کہتے ہیں, 120 کروڑ روپے کا اس کو سینکشن کیا گیا, اپروو کیا گیا. اور دوسرا لورن میں ہی جو ہماری, میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ عوام کو بھی یہ سننا چاہیے کہ جموں پروونس ہماری جو ہے, اس میں جو 5 سولر پلانٹس جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں, اس میں لورن کا بھی ایک پلانٹ ہے 50 میگا واٹ کا, جس کے لیے 3200 کنال زمین آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے. وی آر ہائیلی تھینکفل ٹو سینٹرل گورنمنٹ, پردھان منتری جی کے, ہوم منسٹر صاحب کے, اور جو بھی اس کے کنسرن ہیں, اور اس کے بعد لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے بھی, ان کی انتظامیہ کے بھی, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے بھی بے انتہا شکر گزار ہیں. انہیں ہمیں پروجیکٹس دیے
تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ترقی نہیں ہوئی؟ تو یہ تو میں کہہ سکتا ہوں 77 سال میں پنچ والے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا گیا. ہم تو 1947 میں ہمارے پاس اتنا کچھ تھا جتنا اب ہمارے پاس نہیں ہے. لوگ تو آگے جا رہے ہیں, ڈیولپمنٹ پنچ کو تو پیچھے لایا گیا. ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہا. ہمارے پاس کیا نہیں تھا اس وقت؟ میں پہلے کیا کہہ رہا ہوں, ہر چیز میں اناج میں ہم خود کفیل تھے, بجلی ہمارا اپنا یونٹ تھا, ہاسٹل مزین تھا, اچھی مشینری کے ساتھ آپریشنز ہوتے تھے اس وقت. اور اس وقت آپ کو ادھم پور, بارہ مولہ, اننت ناگ یا کٹھوعہ جیسے شہروں میں کہیں بھی وہ فیسلٹی نہیں تھی جو پنچ میں تھی. 1947 کا دور کیا آیا, آزادی ہمیں کیا ملی, پنچ کو اندھیرے میں ڈال دیا گیا. پنچ کے لوگوں سے تالیاں بجوائیں گئی, پنچ کے لوگوں سے ہار ڈلوائے گئے, نہریں لگوائے گئے. مجھے بتائیں ایک کوئی پروجیکٹ بتا دیں. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں پرنئی پروجیکٹ ایک خواب ہے, 65 سال ہو گئے. ساتھرا سیمنٹ پلانٹ کہاں پہ ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک ایشو سٹارٹ ہو گیا تھا 2014 میں. آپ کو پتہ ہے جب میں ایم ایل اے تھا تو جہاں میں نے وہ جو آپ سن رہے ہیں, چاہے وہ ساتھرا میں پالیٹیکنک کالج کا شفٹ کروانا, منڈی میں ڈگری کالج کا بننا, لارنس سٹانگمر روڈ, اس کے بجائے بعد بھی میں نے ایک ایشو اور کیا تھا کہ یہ ہمارے تحصیلدار جہانگیر خان صاحب, اس کے چونکہ تحصیلدار تھے یہاں, ہی از ویل اویئر آف دا سچویشن جو اس وقت کیا ہوا تھا, کہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں 1947 سے لے کر آج تک پی اے سی جو سب سے اسٹرانگ ایک کمیٹی ہوتی ہے لیجسلیٹرز کی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, تو اس میں پنچ کا پہلا ایم ایل اے وہاں پہ مجھے مفتی صاحب کی مہربانی سے مجھے وہاں پہ بھیجے, کیونکہ اس میں سینئر موسٹ ایم ایل ایز ہوتے ہیں. تو میں پہلی بار گیا تھا اور پہلی بار ہی مجھے بنایا گیا. تو اس میں جب انڈسٹریز کی میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں میں نے یہ ایشو ریز کیا تھا ان کو کہ بھائی آپ انڈسٹری کو فلورش کرنا چاہتے ہیں, ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, ہاؤ اٹس پاسبل کہ وداؤٹ دا ڈیولپمنٹ آف فار فلنگ ایریاز لائک پنچ یا جو باقی ایریا ہیں, جب تک ان کو آپ ڈیولپ نہیں کرو گے, جموں سری نگر, اس سے تو ہماری ریاست جو اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے. دین اٹ واز, انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اس میں کیا چاہتا ہوں, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سندھ کو سیکاب کا ایک انڈسٹری اسٹیٹ ہمیں پنچ میں بھی دیں. اینڈ اٹ واز in principle it was decided in that meeting کہ they were going to establish a industrial estate here at پنچ. تو اس میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ لینڈ آئیڈینٹیفائی کریں. تو جہانگیر خان صاحب سے میں نے رابطہ کیا, ڈی صاحب تھے طارق زرگر صاحب, تو اس وقت ہم نے یہ رابطہ کیا تو ہمیں ملا کہ اس میں چکتروں میں کوئی 300 کنال کے لگ بھگ زمین جو ہے اسٹیٹ لینڈ اویلیبل ہے. تو اس وقت پروسیس شروع ہو گیا تھا. تو انڈسٹری اسٹیٹ اگر وہ ہوتی, چھوٹے چھوٹے یونٹ لگتے اس کے, تو اس میں کیا تھا, ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو چھوٹے چھوٹے یونٹ لگنے تھے یہاں پہ, تو اس کے بے روزگاری بھی دور ہو جاتی, اور ہمارا جو فروٹ کہیں ضائع ہوتا ہے, جیسے پتھر پن ہے ہمارا ضائع ہوتا ہے, اس کے بعد بھی ہمارا کافی اخروٹ ہے, ہمارے فوڈ پروسیسنگ یونٹ لگتے ہیں یہاں پہ, جیسے اخروٹ سے گری نکالنا اس کا ایک یونٹ لگتا, فروٹ کو پریزرو کرنا, جوس نکالنا. تو پانی ہمارے پاس بہت بہتر ہے, تو ہم منرل واٹرس کے لیے بھی یونٹ لگ سکتے تھے. تو اس میں ہم نے کوشش کی تھی, لیکن یہ بدقسمتی تھی, گورنر رول لگ گیا, اس میں ہم اس کے آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ نہیں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, وہی یہی ہے, ایبسینس آف الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو آف اسمبلی, اٹ از امپاسبل دیٹ یو ول ڈیولپ اینی کنسٹیٹوئنسی اور اسٹیٹ. شاہ صاحب, پنچ کو سمارٹ سٹی کہا جاتا ہے. کیا 4 بورڈ لگنے سے پنچ سمارٹ سٹی بن رہا؟ یہاں بلیک ٹاپنگ 1-2 جگہ ہونے سے پنچ سمارٹ سٹی بنا؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے پنچ کہیں سمارٹ سٹی ہے, پنچ سمارٹ سٹی بن رہا ہے؟ میں ویسے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں شاہنواز, میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ماڈی صاحب کہ میں پچھلے 52 سال سے ہوں پنچ میں. جب کالج میں ایڈمیشن میں نے لی تھی اس کے بعد میں ادھر ہی رہا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں پنچ کی بری حالت تھی پہلے, 2014 کے آس پاس کی بات میں کہہ رہا ہوں. نالیوں گلیوں کی بری حالت تھی. تو جب پردیپ شرما صاحب بنے تھے MLC, تو مجھے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بہت اس میں محنت کی گلیاں ٹھیک کرنے میں, ان کا بڑا اچھا رول رہا. یشپال شرما صاحب کا رول رہا. اس کے بعد ڈاکٹر شہناز گنئی صاحبہ نے یہاں پہ 1-2 ایسے یہ جو آپ کو روڈ ملتی ہے جس کو ہم گندی کیسے کہتے ہیں, اس سے جو روڈ نکلوائی انہوں نے, تو وہ ایک اس سے ہمارا پنچ اچھا ہوا. اور اس کے بعد الطاف بخاری صاحب ہماری خوش قسمتی سے جو 2015 میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کے چیئرمین بنے, اینڈ اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیئر کہ ہم ہر سال 100 کلومیٹر روڈ میگڈوائز کروائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس ڈی سی آفس جاتے ہوئے بھی اتنے بڑے بڑے کھڈے تھے کہ ٹرک کو بھی شرم آتی تھی وہاں سے گزرتے ہوئے. تو اس کو میگڈمائز, کیونکہ لوگوں کو بھولنے کی عادت ہے, تو اس کو میگڈمائز کیا گیا. یہ تو پچھلی گورنمنٹ کے لوگ جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈینگلا کی پلی کو ٹھیک نہیں کر سکے. وہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا, ہمارے کئی لوگ مارے گئے, اس کو نہیں بنا سکے پہلے 20 سال. تو اس کو بھی الحمدللہ ہم نے جب آئے تھے اور ہم نے the issues were raised in a big way in assembly, تو وہ تو آیا ہے, سب کو سامنے ہے, سوشل میڈیا ہے آج سب کے سامنے ہے کہ کون سا ایشو جو میں نے وہاں پہ ڈسکس نہیں کیا
پونچھ ریلیٹڈ جو بھی تھا یا خطہ پیر پنجال کے تعلق سے. اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ویژنری ڈی سی اب آئے ہیں. آئی ایم ہوپ فل. میں گورنر انتظامیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کو دیے جائیں 2-2.5 سال, تو آپ دیکھیں گے. میں صحیح معنوں میں کہہ رہا ہوں, جو بھی میں نے کہا ہمارے ڈی سی صاحب ہیں, ایس ایس پی صاحب, وہ تو لا اینڈ آرڈر کے ذریعے ان کو بھی اچھا رول کر رہے ہیں اپنا کام. لیکن جو ڈیولپمنٹ آف پونچھ از کنسرن, جو ایشوز وچ ہیو بین ٹیکن اپ بائی دی ڈی سی صاحب ود ان اے اسپین آف 3-4 months, وہ تو ایک اپریسیشن اس کو دی جانی چاہیے سب لوگوں کو. اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار دعائیں کرو ان کے لیے کہ یہ رات دن کام کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. سر آپ بھی رہے پونچھ میں ایم ایل اے, آپ نے کتنا ایک کام کیا پونچھ کے لیے, منڈی کے لیے, سوجاں کے لیے, لورن کے لیے؟ میں نے اتنا کام کیا شاہنواز کہ میں نے آج سے 4 سال پہلے اوپن اس سوشل میڈیا میں ایک چیلنج کیا تھا کہ مجھ سے پہلے جو لوگ ارباب اقتدار تھے, اقتدار میں رہے 20 سال, میں نے ان کو اوپن چیلنج کیا ہے کہ آپ آئیں کہیں بھی کسی میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, کہیں پہ بھی جہاں آپ کی مرضی ہو, میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں. اگر میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں 4 سال ایم ایل اے رہا, 2 سال گورنمنٹ میں رہا, 2 ہی سال رہی گورنر رول تھا, اگر میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ آپ کے 20 سال سے زیادہ کام 2 سال میں ہوئے, تو میں پالیٹکس کو چھوڑ دوں گا. تو یہ آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں کہ کون سی پنچایت ہے, کون سا علاقہ ہے جو میرے 2 سالہ دور میں اللہ رب العزت کے کرم اور اس کی مہربانیوں سے, چونکہ ہمارا یہ وظیفہ ہے کہ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ بار اللہ ہماری اس غریبوں کی کارواں پہ اپنے کرم کا سایہ عطا فرما. اس کے اندر جو لوگ جڑے ہیں ان کی آس امید آرزو کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. اللہ نے ہمارے لیے راستوں کو آسان کر دیا. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جسٹ دس دلان از اے ولیج وچ از نیئرسٹ ولیج ٹو آور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ آفس, ڈی سی آفس. 70 سال میں ان لوگوں کو روڈ نہیں ملی تھی. ہم نے ان کو اللہ کے کرم سے, ہمارے اس غریبوں کی کارواں نے ان کو سڑک پہنچائی, 2 نہیں 3 سڑکیں دی. یہاں پہ ہماری یہ جو اس میں اوپر اس کو کہتے ہیں کھریتر کی طرف یا بہج کی طرف یا سلوتری کی طرف, جلاس کی طرف, یہ آپ کھڑی کرماڑا کی طرف جائیں, بگیال درہ کی طرف جائیں, یہ آپ سرل میں جائیں, آپ بانڈی چیچیا میں جائیں, بنبت میں جائیں, آپ سلوڑیاں میں جائیں, آپ اس کے بعد جو علاقے ہمارے منڈی کے گرد و نواح میں ہیں ان کو تو سڑکیں اسی میں ملی. مثال کے طور پر منڈی میں ایک گاؤں ہے, وہاں سے صرف 2 کلومیٹر روڈ نکلی تھی, 90% لوگ جو تھے اس سے محروم تھے. تو یہ صرف ہمارا 2 سالہ دور آیا جس میں پوری اڑائی کو سڑک گھما دی گئی, جس میں ہم نے اویلیبل ان کے لیے فنڈز رکھے تھے. اور پھر جو ہمارے پہلے ارباب اقتدار تھے انہوں نے تو ہمیں جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کی, کہیں پہ اسٹے کروا دیا, کہیں روڈ رکوا دی. ادروائز جتنا وہ تو میں صرف کریڈٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم نے چونکہ اپنی آس امید آرزو کا محور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس کو بنایا ہے, اس لیے اللہ نے ہمارے لیے راستوں کو آسان کیا. اور وہ قابل تعریف کام ہوئے کہ آج میں اس قابل ہوں کہ میں چیلنج کر رہا ہوں اپنے جو مجھ سے پہلے تھے اقتدار میں 20 سال رہے, آئیے جہاں پہ آج بھی آپ کے ذریعے سے کر رہا ہوں, جہاں ان کی مرضی ہے میں اوپن چیلنج تھرو کر رہا ہوں, جہاں ان کی مرضی ہے وہاں بیٹھیں. اگر میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ ہمارے 2 سالہ جو گورنمنٹ کے دور میں جو کام ہوئے وہ ان کے 20 سالوں سے بھاری تھے, تو میں پالیٹکس کو چھوڑ دوں گا. سر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جو پہلے اس میں اقتدار میں رہے انہوں نے اپنے ہی گھر بھرے. کیا سر کیا گھر بھرے؟ نہیں اس کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, سب نے اچھے کام کیے. میں نہیں کسی کے بارے میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں, نہ میں کسی پہ انگلی اٹھا. میں نے آپ سے پہلے ہی کتنے لیڈرز کی تعریف کی. اس کے لیے بھی گردہ چاہیے, دل چاہیے. اس لیے میں نے کی کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اقدس پہ یہ بھروسہ ہے کہ اللہ نے جو میری تقدیر میں لکھا ہے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. جو کسی کے مقدر میں لکھا ہے تو اس کو میں نہیں چھین سکتا. تو جو کام وہ کر رہے ہیں تو اس کی تعریف تو کرنی چاہیے. میں نے آپ کو شہناز گنیش صاحبہ کی تعریف کی, یشوال شرما صاحب کی تعریف کی, اس کے بعد جہانگیر میر صاحب نے شاندار کام کیے جس قدر وہ کر سکتے تھے بساط کے مطابق, اور پردیپ صاحب نے سٹی میں اچھا کام کیا جو سامنے دکھائی دے رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہر ایک نے اپنی کوششیں کی ہیں. میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. ایک آخر میں سوال کرنا چاہوں گا. ابھی ریسنٹلی لیہ لداخ میں الیکشن ہوئے, عمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو یہاں کرگل میں تو مودی صاحب یہ الیکشن کے بعد اور الیکشن پیچھے لے جائیں گے, کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں یہ بڑے ادب سے کہوں گا, معافی بھی چاہوں گا نیشنل کانفرنس کی ہائر اتھارٹی سے. آپ دیکھیں گے کہ کرگل کے الیکشن میں کہیں بھی کانگریس نے کوئی شور نہیں اٹھایا. ہم جیت گئے, ہم نے یہ کیا, سب نیشنل کانفرنس کر رہی تھی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دینا.
چاہے وہ 370 کی بات ہو، محض رائے شماری کی بات ہو، اٹانومی کی بات ہو، پیچھے سے ہی دھوکہ چلا رہا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. میں نے ایک بار اسمبلی میں ان کو کہا تھا کہ یہ اٹانومی اتنا اب زنگ آلود ہو چکا ہے کہ اس کو اٹھاؤ دریا جیل ڈل میں پھینک دو، اب کوئی نیا شگوفہ چھوڑو. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جموں کشمیر کے عوام کو تھوڑا بیوقوف بنا سکتے ہیں. وہ کرگل ایک ایسی جگہ ہے جہاں ڈومینیشن رہی ہے کانگریس کی ہمیشہ، اور سیکنڈری رہی ہے نیشنل کانفرنس کی. وہاں اور کوئی پارٹی نہیں جا سکی ہے. پی ڈی پی وہاں اسٹیبلش نہیں ہو سکی، اور کوئی ہماری اپنی نئی پارٹی ہے یہ تو نہیں ہو سکی. پچھلے 70 سال سے وہاں پہ کانگریس، اور جو حالیہ جو 2014 میں الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی جو ڈومینیشن تھی وہ اصغر کربلائی صاحب کی صدارت میں ان کی تھی، یا نیشنل کانفرنس کے قمر اخون صاحب ہیں ان کی صدارت میں. تو یہ تو پہلے سے ہی ان کی ڈومینیشن ہے. اب جب وہ اپوزیشن ہوتی تھی 1-2 ہوتا تھا، نیشنل کانفرنس 2 نمبر پہ، 1 نمبر پہ کانگریس. اس بار وہ دونوں ملے، سیٹیں بانٹ لی، تو مقابلے میں کوئی ہے نہیں، تو اور کون جیتے گا؟ اس کو ڈونٹ کمپیئر دس ود اسٹیٹ، جموں کشمیر اسٹیٹ، اس کو کمپیئر مت کرو. میں نے پرسوں بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہاں پہ دریا بہت بہہ چکا ہے، جہلم دریا سے سری نگر کشمیر میں بہت دریا بہہ گیا ہے، وہ پہلے والے حالت نہیں رہی. میں نے کہا تھا سعید الطاف بخاری صاحب کو اتنا انڈسٹیمیٹ مت کرو. ایک کنسٹیچوئنسی پہ سعید الطاف بخاری صاحب اپنا مشن پورا کر چکے ہیں. کس نے کہاں سے کھڑا ہونا ہے؟ اور یہ ان کا تدبر ہے، یہ سعید الطاف بخاری صاحب کا تدبر ہے، یہ ان کی لیڈرشپ کوالٹیز ہے، یہ ان کی انسانیت ہے، اخلاق کے مجسمہ ہے وہ. یہ ان کا تدبر ہے کہ آج حریت کانفرنس بھی مجبور ہو رہی ہے. حریت کانفرنس بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اگر کوئی اب مستقبل اس کا کوئی ہو سکتا ہے ہمارا کل جو جموں کشمیر کے لوگوں کا، تو وہ اپنی پارٹی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حریت کانفرنس نے بھی اس میں شامل ہونا شروع کر دیا جموں کشمیر اپنی پارٹی میں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں. اور یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ سعید الطاف بخاری صاحب کو انڈورس کر چکے ہیں آزاد صاحب، فاروق عبداللہ صاحب، عمر عبداللہ صاحب، محبوبہ مفتی صاحبہ. when they were going to form a coalition government headed by consisting of 3 parties 2018 میں، تو it was decided unanimously کہ only and only سعید الطاف بخاری صاحب can lead this coalition government. he will be the chief minister. یہ رائٹنگ میں ہے جس میں سائن ہے سب کے. تو اس کا مطلب انڈورس کر چکے ہیں کہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ سعید الطاف بخاری صاحب ہی اس کرائسس میں جموں کشمیر کو باہر نکال سکتے ہیں. اور ان کے پاس یہ شمتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. جو مودی جی کہتے ہیں وہ کوالٹی سب الطاف بخاری صاحب میں، سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس. یہ جو کوالٹیز آپ دیکھیں گے یہ سعید الطاف بخاری صاحب میں ہیں. تو میں تو ان سے کہوں گا، میں نے بڑی مؤدبانہ اپیل کروں گا. میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے. ایز چیف منسٹر بہت شاندار ڈلیور کیا ہے فاروق عبداللہ صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. غلام نبی آزاد صاحب نے، فاروق عبداللہ صاحب، عمر عبداللہ صاحب نے، مفتی صاحب مرحوم مغفور، سب نے ڈلیور کیا. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ان دا لارجر انٹرسٹ آف آور اسٹیٹ، اب سب چیف منسٹر رہ چکے ہو، اب کیا یو ٹی کے چیف منسٹر بنو گے؟ تو ان دا لارجر انٹرسٹ کہ بھائی اب وہ پالیٹکس چھوڑ دو سیاست کو یار. ہم نے جموں کشمیر کی اس میں تو سبھی ملو نا، الطاف بخاری صاحب کو نامنیٹ کر دو گے. ہماری جو کولیشن ملی، ہم سب 3-4 لوگ ملیں گے انکلوڈنگ بی جے پی، تو چیف منسٹر سعید الطاف بخاری صاحب ہوں گے. اس کا تو برملا پہلے ہی اعلان فرما چکے ہیں عمر عبداللہ صاحب اسمبلی میں کہ میں یہ ان کے یہ دیز آر دا ہسٹوریکل ورڈس وچ ہی ڈیلیورڈ ان اسمبلی ہال. وہ تو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، جہاں عمر عبداللہ صاحب نے ایز اپوزیشن لیڈر فرمایا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے منسٹر فالو کریں الطاف بخاری صاحب کو. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو رولنگ پارٹی کے ڈیسک پہ بیٹھے ہیں میں جاؤں اور ان کو سلوٹ کروں، جیسے وہ سب کو لے کر چلے ہیں، جیسے اپوزیشن کا اعتماد انہوں نے لیا ہے. اور وہ اکیلے منسٹر تھے جن کے خلاف اپوزیشن پارٹی نے، کسی بھی اپوزیشن پارٹی نے کوئی کٹ موشن نہیں لگایا تھا. تو یہ تو گماز ہے اس حقیقت کا. بھائی آپ کے پاس سعید الطاف بخاری صاحب کی حیثیت میں ایک ہیرا ہے، سبھی ملو نا اس کو، ان کو آگے کرو تاکہ ہم اوورآل ہماری ڈیولپمنٹ ہو سکے. یہ تھے ہمارے ساتھ فارمر MLA پونچھ شاہ محمد تانترے صاحب. آپ اپنے رائے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.